نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک اعمال و اقوال آپ حضرات کے گوشگوار کیے جا رہے ہیں۔ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف مواقع کی مختلف سنتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ آج کی اس نشست میں معقولات اور مشروبات یعنی کھانے پینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، معقولات اور مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق اشیاء کی حلت اور حرمت سے ہے، یعنی ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں کھانا تمہارے لیے حلال ہیں، پینا حلال ہیں، اور کون سی چیزیں کھانا پینا حرام ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات حلت اور حرمت کے متعلق جو اشیاء کی بیان فرمائیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے بیان فرمائیں۔ دوسری وہ ہدایات جن کا تعلق چیزوں کی حلت اور حرمت سے نہیں ہے بلکہ تہذیب، سلیقہ، وقار سے ہے، یا طبی حکمت سے ہے، یا اللہ کا ذکر اور شکر سے اس کا تعلق ہے، ان ہدایات کے ذریعے کھانے پینے کے عمل کو جو کہ نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے اس کو نورانی اور تقرب اللہ کا ذریعہ بنانا، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مقصد ہے۔ حلت اور حرمت کے بارے میں کون سی چیزیں حلال ہیں کھانا، کون سی حرام ہیں، اس کے بارے میں بنیادی اصول و ضابطہ، بڑا ہی جامع ضابطہ وہ ہے جو ان الفاظ میں قرآن پاک میں موجود ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کے لیے پاکیزہ اور طیب چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، گندی اور خراب چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی جامع ضابطہ اور اصول بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا حلال، جس کے بارے میں بتلا دیا کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، وہ چیز حرام ہوگی۔ یہ اصول اس لیے جامع ہے کہ اس لیے کہ اس میں ان چیزوں کی بھی حلت و حرمت سامنے آ گئی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے کلام میں بیان کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کی حلت اور حرمت بھی اس سے واضح ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی ہیں۔ کیونکہ کہا جا رہا ہے یحل لهم الطیبات، یہ ہمارے نبی امی ہمارے بندوں کے لیے ان چیزوں کو حلال کہتے ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ جس کو اللہ کا نبی پاک کہہ دے گا وہ حلال ہے، جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا اللہ کے رسول نے کہ یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، تو اس کا استعمال حرام ہوگا۔ وہ خواہ قرآن پاک میں وہ اشیاء موجود ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں۔ ایک اور بات کہ جن چیزوں کو قرآن و حدیث میں
حلال کہا جا رہا ہے یا حرام کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حلال چیزیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی غذائی نفع انسان کے لیے ہے، وہ انسان کے جسم کے لیے بھی مفید ہیں یا انسان کی روح کے لیے مفید ہے۔ بہرحال ان کے استعمال میں، ان کے کھانے پینے میں انسان کو دو نفعوں میں سے ایک نفع ضرور حاصل ہوتا ہے، یا تو جسمانی یا روحانی۔ اور جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی نقصان جسمانی یا روحانی ضرور ہوتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی وہ کسی نہ کسی بیماری کا باعث ہوتا ہے، وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، یا وہ روحانی لحاظ سے جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے باری تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس بندگی سے، ان چیزوں کے استعمال سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جو ہے اس کا نفس اس کو ابھارنے لگتا ہے، فرما برداری تابع داری والی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو حرام سمجھتے ہوئے، اللہ رسول کا فرمان سمجھتے ہوئے اس سے بچنا، اس سے دور رہنا ہمارے لیے فرض ہے۔ کن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا؟ چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں اس نشست میں۔ حرمت علیکم المیتہ، فرمایا کہ مردار کا کھانا حرام ہے، یہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے۔ جو جانور اپنی طبی موت مر چکا ہے اس کو مردار کہتے ہیں۔ اس کا کھانا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت سلیمہ اس کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتی، بلکہ اس سے جو ہے وہ گھن کرتی ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ والدم، خون، لہو جو رگوں سے نکلتا ہے، اس کو بھی حرام تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی فطرت سلیمہ اس کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ خنزیر ایک ملعون جانور ہے۔ اس کی حرمت کس وجہ سے ہے؟ اس کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے غضب اور غصے جلال میں آ کر جو ہے کسی قوم کو مسخ کرنے کا ارادہ فرماتے تو ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیتے۔ فرمایا فجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے اللہ انہیں مسخ کرنا چاہتا، اللہ انہیں جو ہے وہ برباد کرنا چاہتا، تو اللہ رب العزت ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیتا۔ اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کے غضب کا، اس کی ناراضگی کا مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نافرمان قوموں کو، نافرمان بندوں کو ایسی ان کی شکل عطا کی ہے، اس وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جانور اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مبغوض ہیں، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے ان کے کھانے میں کوئی انسانی نفع نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز بیان کی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر کے نام کی نظر کی گئی وہ حرام ہے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم جو ہے وہ بات بیان کی گئی ہے۔ چوتھی چیز جو ہے بڑی ہی اہم بات بیان کی گئی ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی چیز اللہ کے علاوہ
کسی اللہ کے غیر کے نام پر نظر کی گئی، فرمایا کہ وہ حرام ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا نظر اللہ، نیاز حسین یہ فلاں پیر کے نام پر ہے، یہ فلاں پیر کے نام پر ہے، یہ فلاں پیر کے نام سے خیرات کیتی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کی گمراہی کی علامات ہیں۔ صرف اور صرف النظر للہ والنیاز للہ، ہر چیز اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی رازق ہے، اسی نے دیا ہے سب کچھ، تو اسی کے نام پر خرچ ہونا چاہیے۔ جب غیر اللہ نے دیا کچھ نہیں ہے تو غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیوں دیا جا رہا؟ اس کے حرام ہونے کی، غیر اللہ کے نام پر جو تقسیم کی جائے چیز وہ کیوں حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نظر ماننے والے کی مشرکانہ نیت اور اس کا مشرکانہ اعتقاد جو ہے اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، تو یہ اللہ کے غیر کے نام پر دی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ اس میں جو ہے کسی قسم کی خیر نہیں ہے، اس میں نظر کرنے والے کی نیت کی، مشرکانہ نیت کی، مشرکانہ اعتقاد کی جو نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، وہ اس کے اندر سرایت ہو چکی ہے، اس لیے جو ہے اس کا کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں، ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قرآن نے ضابطہ ایک بیان کر دیا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جسے اللہ کا رسول حلال کہے گا وہ حلال ہے، جسے اللہ کا رسول حرام بتلائے گا وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن میں صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ باقی حلال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ پتہ لگایا جائے گا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ دونوں میں جو چیزیں حرام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی، ان چیزوں کو حرام سمجھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کو، اللہ کی مراد کو سمجھنا رسول اللہ کی تعلیمات کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں واقعہ جو ہے وہ چیزیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں حرام ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔